حدثنا أحمد بن إشفاب قال حدثنا محمد بن خويل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. الحمدللہ آج یہ طلباء جو کہ عالم بن رہے ہیں بلکہ بن چکے ہیں، اب صرف امتحان باقی رہ گیا ہے، بخاری شریف کا آخری باب آخری حدیث آج پڑھ رہے ہیں. اللہ رب العزت ان سب کو اور ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل مقبول عطا فرمائے، اس ادارے کو اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے. طالبات بھی ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی دورے میں ہیں. اللہ تعالیٰ تمام طالبات کو بھی کامیاب زندگی عطا فرمائے. تمام طلباء اور طالبات کے نصیب اللہ اچھے فرمائے. ابھی آپ نے سنا کہ مولانا نے عبارت پڑھی، کیونکہ اب یہ مولانا بن چکے ہیں، تو مولانا نے عبارت پڑھی اور آخری باب پڑھا، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ عادت مبارکہ ہے، اور یہ حدیث کی کتابوں میں سے صرف بخاری شریف ہی کا خاصہ ہے کہ وہ ہے تو یہ حدیث کی کتاب، لیکن ہر باب کے تقریباً ہر باب کے شروع میں قرآن مجید کی آیت بھی ترجمۃ الباب میں لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس موضوع سے متعلق حدیث بھی لاتے ہیں. اور یہ بات ہمیں سمجھاتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر وہی معتبر ہے جو حدیث میں ہے. قرآن مجید کی وہی تفسیر معتبر ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. چنانچہ یہاں بھی سب سے پہلے باب میں عنوان قائم کیا، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور عزیز طلباء اور طالبات، آپ نے جب بخاری شریف کا پہلا باب پڑھا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں بھی آپ نے دیکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کے شروع میں آیت نقل کی تھی، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. پہلا باب بخاری شریف میں وحی کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا. ہے حدیث کی کتاب بخاری شریف، لیکن پہلا باب قائم کیا کہ وحی کیسے نازل ہوتی تھی. اشارہ کیا کہ یہ جو پوری بخاری شریف ہے یہ پوری وحی الہی ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اور حدیث یعنی قرآن اور سنت یہ دونوں کے دونوں وحی الہی ہیں. آپ علماء سب جانتے ہیں، یہ فارغ التحصیل ہونے والے طالبات اور طلباء یہ بھی جانتے ہیں کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوب اور ایک وحی غیر مطلوب.
وحی مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے اس وحی کو قرآن کہتے ہیں، اور وحی غیر مطلوب حدیث کو کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے۔ حدیث میں باتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہیں، لیکن ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بولتے تھے جو وحی الہی میں آپ کو حکم ہوتا تھا۔ اس لیے قرآن بھی وحی اور حدیث بھی وحی۔ اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے جب پہلا باب قائم کیا تھا تو اس میں پہلی حدیث لے کر آئے تھے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور اب باب قائم کیا کہ باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 لے کر آئے، جس میں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم قیامت کے دن انصاف والے ترازو قائم کریں گے جس میں انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، اور اعمال وہی وزنی ہوں گے جس میں نیت صحیح ہوگی۔ تمام احادیث سے پہلے جن احادیث میں اعمال صالحہ کا ذکر ہونا تھا، ان تمام ارشادات نبویہ سے پہلے امام بخاری نے کہا انما الاعمال بالنیات والی حدیث لا کر یہ سمجھایا کہ ہر عمل سے پہلے اپنی نیت درست کر لو تو وہ عمل میزان عمل میں انشاءاللہ بھاری ہو جائے گا۔ اور اگر انسان دنیا میں نیک اعمال کرے اور اس کی نیت درست نہ ہو تو یہ اعمال جب تولے جائیں گے تو اس کی یہ نمازیں، یہ روزے جو نیت درست نہیں ہوگی وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے، ان کا وزن کچھ نہیں ہوگا۔ تو اعمال کو وزنی بنانے کے لیے نیت درست ہونی چاہیے۔ پھر یہاں ارشاد فرمایا اس آیت میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم ضرور بھی ضرور قیامت کے دن انصاف والے ترازو رکھیں گے۔ موازین میزان کی جمع ہے، میزان ایک ترازو، موازین کئی ترازو۔ میزان میں یا آ رہی تھی اور موازین میں واو آ رہی ہے، یہ اس لیے فرق ہوا عزیز طلبہ، آپ کو معلوم کہ اصل میں یہ اس کا مادہ ہے وزن، وزن یزن، اس سے اصل میں اس میں آلہ کا صیغہ آ رہا تھا میوزان، تولنے کا آلہ۔ میزان اصل میں میوزان تھا، میم واو زان، کیونکہ واو ماقبل کسرہ تھا تو واو کو یا میں بدل دیا تو میزان کہا گیا۔ اور جب اس کی جمع موازین آئی تو وہاں چونکہ ماقبل کسرہ نہیں تھا تو واو پھر اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ سننے والوں کو یہ شبہ نہ ہو کہ میزان کی جمع موازین کیسے ہو گئے، یہ واو کہاں سے آ گئی۔ اصل میں یہ واو اس کی اصلی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کئی ترازو، موازین جمع کا صیغہ، کئی ترازو اللہ قائم کریں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض محدثین نے یہ رائے قائم کی کہ ایک ترازو ہوگا، سارے اعمال تولے جائیں گے، چونکہ کئی لوگوں کے ایک ہی ترازو سے تولے جائیں گے اس لیے ہر ایک شخص کے لیے ایک ترازو کا اعتبار کیا گیا تو جمع کا صیغہ لے آئے۔ لیکن ہمارے جمہور محدثین کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، ہر شخص کے لیے ترازو ہوگا۔ آپ بھی کہیں گے ہزاروں سال سے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک اتنے ترازو، وہ اللہ جو ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے رکھ رہا ہے، ایک فرشتہ نیک اعمال لکھ رہا
کرامن کاتبین، اور ایک گناہ لکھ رہا، تو جب ہر انسان کے ساتھ اللہ 2 فرشتے رکھ سکتا ہے تو ہر انسان کے لیے آخرت میں ایک ترازو نہیں رکھ سکتا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور پھر ہم لوگ بھی ترازو اپنے پاس رکھتے ہیں، قیامت کے دن ان ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، وہ انصاف والا ترازو ہوگا۔ یہاں آپ پڑھ رہے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انصاف والا ترازو۔ موازین جمع ہے، آپ شکل دیکھ رہے ہیں عزیز طلباء اور طالبات کہ الموازین القسط، یہ دونوں موصوف صفتیں ہیں، لیکن آپ نے پڑھا کہ موصوف صفت کے اندر 10 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، اور اس میں آپ نے یہ بھی پڑھا کہ اگر موصوف جمع ہو تو صفت بھی جمع ہوتی ہے، اگر موصوف واحد ہو تو صفت بھی واحد ہوگی۔ لیکن یہاں آپ نے محسوس کیا کہ موازین جمع ہے اور القسط جو ہے وہ مفرد ہے۔ موازین جمع اور اس کی صفت واحد، اس کی وجہ محدثین نے لکھ دی کہ دراصل القسط یہ مصدر ہے، اور مصدر کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے، کثیر پر بھی ہوتا ہے، اس لیے القسط کو موازین کی صفت بنانا درست ہے کہ اللہ انصاف والے ترازو رکھے گا، اور اس میں ہوگا کیا کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، کہ بنی آدم کے اعمال اور اس کے اقوال تولے جائیں گے۔ یہاں میں نے قول کا ترجمہ اقوال کیا کیونکہ پہلے اعمال جمع ہے، اسی طرح اقوال بھی، لیکن یہاں بخاری شریف میں عزیز طلبہ و طالبات آپ کے سامنے لکھا ہے قولہم، لیکن اوپر نون نسخے کا اشارہ کر کے لکھا ہے کہ بخاری شریف کے کئی نسخے ہیں، اس میں ایک نسخہ قابسی بھی ہے، تو نسخہ قابسی میں یہاں اقوال لکھا ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالُهُمْ يُوزَنُ، تو اس اعتبار سے اشکال کوئی نہیں ہوگا کہ اعمال بھی جمع ہے، اقوال بھی جمع ہے۔ لیکن جو آپ کے سامنے نسخہ رکھا ہوا ہے بخاری شریف کا، اس میں قولہم ہے، تو اس کا ترجمہ پھر اقوال کیسے کرتے ہیں؟ یہاں پھر وہی اصول ذہن میں رکھنا ہوگا کہ قول یہ مصدر ہے، اور مصدر کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے، کثیر پر بھی ہوتا ہے، اس لیے یہ کہا جائے گا کہ اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، کہ بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے۔ یہاں مؤمنین یا مسلمین نہیں کہا مسلمانوں کے اعمال تولے جائیں گے، نہیں، آدم کے اولاد کے اعمال تولے جائیں گے۔ آپ جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ 2 قسم کے انسان ایسے ہوں گے کہ جن کے اعمال تولے نہیں جائیں گے۔ ایک وہ حدیث آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ 70,000 افراد ایسے ہوں گے، 70,000 کہ جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے گا۔ یہ ایسے مومن ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہوگا، یہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ بغیر حساب کا معنی ان کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا، کون سا پلڑا بھاری کون سا ہلکا ان کے اندر نہیں دیکھا جائے گا۔ اور ایک وہ کافر کہ جس کی زندگی کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کا کوئی نیک عمل معتبر نہیں ہے، تو بعض محدثین نے لکھا کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے۔ لیکن چونکہ
وہاں ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ہمارا تو حساب کتاب نہیں کیا گیا، تو بسا اوقات ان کا بھی حساب کتاب کیا جائے گا تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے۔ باقی تمام لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا، اقوال کو بھی تولا جائے گا۔ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، یہاں آپ عزیز طلبہ اور طالبات کتاب میں دیکھ رہے ہیں کہ یوزن پہ تا کے بھی نقطے پڑے ہوئے ہیں، یوزن بھی لکھا ہے اور توزن بھی لکھا ہے۔ اس کے لیے ہدایت النحو کا سبق آپ نے وہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہدایت النحو میں آپ نے پڑھا کہ نحو کا اصول ہے کہ اگر فاعل جمع ہو تو اس کی صورت میں آپ واحد فعل بھی لا سکتے ہیں، جمع بھی لا سکتے ہیں، اور واحد مؤنث فعل بھی لا سکتے ہیں۔ تو توزنو یہ واحد مؤنث اس وقت ہوگا جبکہ اعمال پیچھے جمع، تو جمع اگر فاعل ہو تو ایسی صورت میں آپ واحد مؤنث بھی فعل لا سکتے ہیں، واحد مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ اس لیے توزنو بھی پڑھنا درست اور یوزنو پڑھنا بھی درست، اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے۔ یہاں محدثین لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کر کے معتزلہ کا رد کیا ہے۔ معتزلہ یہ وہ فرقہ تھا جو کہ ترازو کا انکار کرتا تھا، میزان عمل کا انکار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں جتنے بھی قرآن مجید کے اندر یہ لفظ آتا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، اس سے مراد عدل مراد ہے، انصاف کرنا مراد ہے، ورنہ ترازو نہیں ہوں گے۔ وہ میزان کا انکار کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ طالبات، آپ حضرات کو اساتذہ پڑھاتے ہوئے معتزلہ، قدریہ، جہمیہ، مرجئہ، مجسمہ، ان فرقوں کے نام بتاتے رہے سارا سال۔ بعض طلبہ اور طالبات الجھتے ہیں، کہتے ہیں اب یہ فرقے ہیں نہیں، ایک بھی نہیں نام، نہ معتزلہ، نہ جہمیہ، نہ قدریہ، نہ مرجئہ، نہ مجسمہ۔ تو یہ اساتذہ کیوں نام بتاتے ہیں؟ دور جدید کے جو فرقے ہیں ان کے نام کیوں نہیں بتاتے تاکہ ہمیں پتہ چلے کون حق پہ ہے کون باطل ہے؟ تو پوری بخاری پڑھاتے ہوئے دور جدید کے فرقوں کے نام نہیں لیتے اساتذہ، وہ پرانے دور کے فرقوں کے نام لیتے ہیں جو ہے ہی نہیں، آج نام بھی نہیں۔ یہ شبہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان فرقوں کے ناموں پہ جاتے ہیں، ہم ان فرقوں کے ناموں پہ جاتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ ہمیں ہر فرقہ جو قدیم دور کا تھا، جن کا ذکر احادیث میں آ رہا، حدیث پڑھاتے ہوئے آپ نے مرجئہ سنا، قدریہ سنا، جہمیہ سنا، معتزلہ سنا، ان کے عقائد کا مطالعہ کریں، اور اس کے لیے بہترین کتاب پرانے فرقے جتنے تھے ان سب کا نام لے کر ان کے عقائد جہاں اردو زبان میں بیان ہوئے ہیں، وہ بہترین کتاب حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ، شیخ التفسیر والحدیث جامع اشرفیہ، ان کی کتاب عقائد الاسلام، عقائد الاسلام۔ اس عقائد الاسلام کتاب میں ایک ایک فرقہ، خوارج کا کیا عقیدہ، روافض کے کیا عقیدے تھے، معتزلہ کے کیا عقیدے تھے، قدریہ کے کیا عقیدے، مرجئہ کے کیا عقیدے، ایک ایک لکھا ہوا ہے وہاں۔ جب آپ مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ، شیخ الحدیث و تفسیر جامع اشرفیہ، ان کی کتاب آپ یہ پڑھیں گے عقائد الاسلام، تو جتنے علماء موجود ہیں وہ تو مطالعہ کرتے ہیں، آپ طلبہ اور طالبات مطالعہ کیجئے اس کتاب کا، آپ کو حیرت ہوگی، آپ کو حیرت ہوگی۔ سارے کے سارے فرقے آج موجود ہیں نام بدل کر، سارے کے سارے فرقے موجود ہیں آج نام بدل کر۔
اس لیے آپ حضرات جو یہ کہتے ہیں نا، یہ استاد پتہ نہیں کیوں پڑھاتے ہوئے پرانے فرقوں کے نام لیتے ہیں، جدید فرقوں کے نام نہیں لیتے. اللہ کے بندے، آپ فرقوں کے ناموں پہ نہ جائے. وہ استاد جو اس وقت عقیدہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا، اس کو سمجھیے. مثال کے طور پر قدریہ، ان کو کہتے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں. قدریہ جو تقدیر کا انکار کرتے. اور آج کل بھی آپ لفظ سنتے ہیں، تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہوتی، بندہ خود اپنی تقدیر خود بناتا ہے، خود بگاڑتا ہے. یہ قدریہ نہیں تو اور کون ہے؟ تقدیر کوئی چیز نہیں ہوتی، ایسی خامخواہ بنائی ہوئی ہے قسمت، تقدیر. بندہ اپنی تقدیر خود بناتا ہے، خود بگاڑتا ہے. یہ وہی قدریہ. یہ بیماریاں آج بھی موجود ہیں. معتزلہ آج بھی موجود ہیں، نام بدل کر. آپ نے پھر دور جدید کے نام بھی ذہن میں نہیں رکھنے. ہاں مولانا آپ بھی نہیں بتا رہے دور جدید کے نام، اس لیے کہ آپ نے اگر آج دور جدید کے نام، اس دور کے نام رکھ لیے اور آئندہ 10 20 50 سال کے بعد پھر وہ نام بدلے گئے، آپ پھر ناموں کے پیچھے جائیں گے، آپ ان کے عقائد کا مطالعہ نہیں کریں گے. آج بھی میزان عمل کے منکرین موجود ہیں جو کہ جتنی باتیں انسان کی عقل میں نہیں آتی وہ ساری کی ساری اس کا وہ انکار کرتے ہیں. جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں ان کا انکار کرتے ہیں. آج بھی موجود، اور چھوٹے موٹے بھی نہیں. ان کو کہتے ہیں عقلیت پسند، عین کے ساتھ عقلیت پسند. سائنس کے ترازو پہ، عقل کے ترازو پہ اگر کوئی قرآن کی بات پوری اترتی ہے اس کو وہ مانتے ہیں، اور جہاں ان کی عقل کے ترازو پہ وہ بات پوری نہیں اترتی تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں. سر سید احمد خان کی تفسیر کو اٹھا کر دیکھ لو، وہ ساری پوری لڑی عقلیت پسند والوں کی تفسیریں لکھی ہیں. ایسے حضرات نے تفسیریں لکھی، اور ان تفسیروں کے اندر معراج کا انکار کیا ہے. کہا معراج جسمانی نہیں ہوئی، روحانی ہوئی. وہ جنت اور جہنم کے بارے میں لکھا ہے کہ جنت اور جہنم کا تصور اس لیے دیا گیا ہے تاکہ جنت کے تصور سے لوگ اچھے کام کریں، جہنم کے تصور سے لوگ برے کام چھوڑ دیں، ورنہ ہے نہیں. لکھ دیا سر سید احمد خان نے اپنی تفسیر میں. یہ میزان عمل، یہ قبر کا عذاب آج بھی آپ کو ملیں گے. اچھا، جو ہم ائمہ خطبہ ہیں، نمازیں پڑھائیں اور نماز پڑھانے کے بعد پھر دعا مانگیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہاں تک تو لوگ برداشت کر لیتے ہیں کیونکہ قرآن ہے. آگے آپ حدیث کے الفاظ ملا لیں ذرا، وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان، تو چند مقتدی آپ کو گھیر لیں گے. مولانا یہ قبر کا عذاب ثابت ہے قرآن سے، جو ابھی آپ دعا مانگ رہے تھے. قبر کا عذاب ثابت ہے قرآن سے، کہیں ہے تو آپ قرآن میں تلاش کریں گے، قبر کا عذاب تو نہیں ملے گا، نہیں ملے گا براہ راست واضح الفاظ میں عذاب قبر. ہاں آپ کو حدیث میں ملے گا. اور جب بھی زندگی میں عزیز طلبہ اور طالبات یاد رکھیں، کوئی بھی بندہ آپ کے سامنے آئے نا اور وہ اصرار کرے کہ قرآن میں سے دلیل دے، تو یاد رکھ لینا وہ اہل قرآن میں سے، وہ اہل قرآن میں سے. اہل قرآن یہ آج کل نام ہے منکرین حدیث کا. اب نام اتنا خوبصورت ہے اہل قرآن. کیا عبداللہ چکڑالوی اور کیا غلام احمد پرویز، دور جدید کے فرقے، یہ سارے عقلیت پسند. یہ نہ جنت کو مانتے، نہ جہنم کو مانتے، نہ میزان عمل کو جس کے بارے میں بھی بات ہو رہی، سب کے بارے میں تعویلیں کرتے. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا معتزلہ کون ہوتے ہیں.
صرف میں اتنی بات عرض کر رہا تھا. بات یہاں سے چلی تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں سے معتزلہ کی تردید کر رہے ہیں. اصل میں آپ کے ذہن میں آ گیا کہ جی معتزلہ تو نہیں رہے، کیوں نام لیتے ہیں؟ جی معتزلہ کے عقائد رکھنے والے آج بھی موجود ہیں، سارے کے سارے عقائد رکھنے والے موجود ہیں آج بھی، شکل بدل کے، نام بدل کے. ظاہر ہے باطل لوگ ہیں. بعض لوگ آپ کو ملیں گے، مولانا کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ شراب حرام ہے؟ قرآن سے دلیل دے. فوراً سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے، منکر حدیث. جب کوئی بندہ اصرار کرے نا نہیں قرآن سے، آپ کے نہیں حدیث میں آتا، کہتے نہیں قرآن سے، بس فوراً سمجھ جاؤ کہ کیا ہے، منکر حدیث. اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں، اس کو تو پہلے حدیث منوانے پہ لے کر آؤ، ورنہ بیکار ہے اس سے بحث کرنا، بالکل بیکار ہے. پہلے اس کو حدیث تسلیم کرواؤ. اس کے لیے حجیت حدیث کے دلائل پر آپ کو گرفت ہونی چاہیے. حجیت حدیث جو اساتذہ نے آپ کو یہ بحث پڑھائی. لہذا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے. جو یہ کرتا ہے وہ بھی تولا جائے گا، جو کہتا ہے وہ بھی تولا جائے گا. سچ بھی تولا جائے گا، جھوٹ بھی تولا جائے گا. زبان سے نکلنے والے اقوال کو تولا جائے گا، برے کو بھی اچھے کو بھی. عزیز طلبہ اور طالبات، آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم خود بھی سمجھیں اور اپنی نئی نسل کو بھی سمجھائیں کہ ہمارے اقوال کو تولا جائے گا. اس لیے ہمیں اپنے قول کو درست کرنا ہوگا، اپنے بول کو درست کرنا ہوگا. سورہ احزاب کی وہ آیت آپ ذہن میں رکھیں گے، سورہ احزاب کے آخر میں سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور اپنے قول کو درست کر لو، سیدھی بات کہو، درست بات کہو. میزان عمل میں جو قول سدید ہے، درست بول ہے، وہ وزنی ہوگا، اور جو غلط بول ہے اس کا وزن ہوگا اور وہ گناہوں کے پلڑے میں ہوگا. اس لیے آج یہ بات بہت سمجھنی ضروری. ہمیں اپنے بول کو درست کرنا ہوگا. یہ درست بول کون سا ہوتا ہے؟ آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ سچ بولنا بہت اچھی بات ہے، سب کو معلوم ہے. جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، سب کو پتہ ہے الحمدللہ. لیکن عزیز طلبہ اور طالبات، یہاں اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم سچ بولو، وہ اس کے لیے اور آیات ہیں. یہاں اللہ نے کہا قولوا قولا سدیدا، تم درست بات کہو، غلط بات نہ کہو، سیدھی بات کہو. ٹیڑھی بات کیا ہوتی ہے؟ غلط بات کیا ہوتی ہے؟ درست بول کون سا ہوتا ہے؟ جو میزان عمل میں بہت وزنی ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زبان کے 10 عیب بتائے ہیں، برے بول کی 10 قسمیں بتائی ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی اس کے اندر موجود ہوگا وہ قول سدید نہیں ہوگا، وہ درست بول نہیں ہوگا. میں نے ابھی عرض کیا آپ میں سے سب کو معلوم ہے کہ سچ بولنا بہت اچھی بات ہے، لیکن تھوڑا سا دل سنبھال کے بات کو سنیے گا. بعض مقامات ایسے ہیں جن میں سچ بولنا اللہ کو پسند نہیں آتا. بعض بول ایسے ہیں، بعض مقامات ایسے ہیں جہاں سچ بولنا اللہ کو پسند نہیں ہے.
بندہ سچ بولتا ہے لیکن اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور وہ انسان اپنے طور پر بڑا مطمئن ہوتا ہے میں نے سچ بولا ہے، اللہ کے بندے سچ بولا ہے لیکن اللہ کے حکم کے مطابق سچ نہیں بولا۔ میں نے عرض کیا کہ کبھی کبھی انسان سچ بولتا ہے اور اللہ اس سچ بولنے سے ناراض ہوتا ہے۔ جیسے غیبت میں انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے، بیٹھ کر آرام سے سوچئے گا میں نے کیا کہا۔ غیبت میں انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ کیوں؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بتائی غیبت کی۔ غیبت کہتے ہیں کسی انسان کے اندر برائی ہو پھر اس کی غیر موجودگی میں وہ برائی بیان کی جائے تو اسے غیبت کہتے ہیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے ایک صحابی نے پوچھ لیا نا، ایک صحابی کو بھی الجھن ہو گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی انسان کے اندر برائی ہو پھر ہم بیان کریں تو کیا وہ غیبت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے یہی تو غیبت ہے کہ کسی انسان کے اندر برائی ہو پھر اس کی غیر موجودگی میں وہ برائی بیان کی جائے تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس بندے کے اندر نہ ہو پھر یہ غیبت نہیں ہے، پھر بہتان ہے، تہمت ہے۔ اس لیے غیبت بولنے والا ہمیشہ سچ بولتا ہے، اس لیے غیبت کرنے والا بڑا مطمئن ہوتا ہے۔ آپ منع کریں نا کسی غیبت کرنے والے کو، بھائی غیبت نہ کرو جی، وہ آگے سے کیا کہتا ہے آپ پتہ کر لو، میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، میں غلط نہیں کہہ رہا، اس کے اندر یہ بیماری ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، وہ کرتا ہے یہ برا کام، میں غلط نہیں کہہ رہا۔ اللہ کے بندے تو سچ بول رہا ہے، اسی لیے یہ غیبت ہے۔ اگر یہ جھوٹ ہوتا تو یہ کیا ہوتی؟ بہتان، تہمت ہوتی۔ تو کبھی کبھی انسان سچ بولتا ہے لیکن اللہ کو اس کا سچ بولنا پسند نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی انسان سچ بولتا ہے لیکن اللہ کو پھر بھی وہ سچ پسند نہیں آتا، جیسے چغلخوری کہتے ہیں کسی کی اچھی یا بری بات دوسرے تک منتقل کرنا تاکہ دونوں میں لڑائی ہو جائے۔ کسی کی اچھی یا بری بات دوسرے تک منتقل کرنا تاکہ دونوں میں لڑائی ہو جائے۔ بری بات تو سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ اچھی بات کیوں ہے؟ اس کی مثال دوں تو بات سمجھ میں آئے گی، بغیر مثال کے سمجھ میں نہیں آئے گا، الجھتے رہیں گے بعد میں۔ ایک نوجوان کی شادی ہو گئی، سردی کا موسم آیا تو اس نے بیوی کو ایک جوڑا لا کر دیا۔ بولے اچھی بات کہ بری بات؟ بیوی کو جوڑا لا کر دینا اچھی بات، لیکن جب اس نے شادی کے بعد بیوی کو جوڑا لا کر دیا تو جو شوہر کی بہن ہے اس نے اپنی ماں کو جا کر کہا، اور ظاہر ہے وہ شوہر کی بھی ماں ہوگی نا، تو شوہر کی بہن نے اپنی ماں کو جا کر کہا کہ محترمہ کے لیے جوڑا آیا ہے۔ محترمہ سمجھ گئے؟ محترمہ کے لیے جوڑا آیا ہے۔ بولے یہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ یہ جملہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ اچھا، کیا برائی ہے اس جملے میں؟ لیکن اندر کیا بات تھی؟ ماں شادی سے پہلے تیرے لیے جوڑا آتا تھا، اب کسی اور کے لیے جوڑا آیا ہے، اب دونوں میں لڑائی ہوگی، وہ لڑے گی ماں اپنے بیٹے سے، میرے لیے کیوں نہیں آیا؟ اس نے ایک ادھر کی بات ادھر پہنچائی تاکہ دونوں میں لڑائی ہو جائے۔ جو انسان چغلخوری کرتا ہے اس کے بارے میں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت نمام، وفی روایت لا يدخل الجنت قطات، کہ چغلخور جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ یہ ادھر کی بات ادھر منتقل کر کے دو بندوں کے درمیان لڑائی کرواتا تھا، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حالانکہ اس نے سچ بولا تھا، ادھر کی بات ادھر پہنچائی، سچی بات، تاکہ ان دونوں میں کیا ہو جائے؟ لڑائی ہو جائے۔
یہ قول سدید نہیں ہے، سچی بات ہے لیکن قول سدید نہیں. کبھی کبھی ہم ماں باپ اپنے نوجوان بچوں کے بارے میں سچ بولتے لیکن اللہ کو وہ سچ پسند نہیں ہوتا. کیسے؟ کسی باپ کا جوان بیٹا نماز نہیں پڑھتا، اب اس کے 4-5 دوست کھڑے ہوئے تھے اور یہ باپ کہتا ہے اپنے بچے کے بارے میں، دیکھو نا نماز ہی نہیں پڑھتا، اتنا جوان ہو گیا. بولے اس نے سچ کہا کہ جھوٹ کہا؟ سچ کہا. لیکن وہ نوجوان اپنے باپ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ آپ نے میرے دوستوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا. کیا کہنے کی ضرورت تھی میرے دوستوں کے سامنے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا؟ دل ٹوٹ گیا. سچ بولا، دل ٹوٹ گیا. اللہ کو پسند نہیں ہے سچ بولنا. کسی کو ذلیل کرنا سچ بول کر، اور تو ایسا سب کے سامنے، حالانکہ اس نے سچ بولا، واقعی وہ ایسا تھا، لیکن دوسروں کے سامنے ذلیل کیا. اللہ کو یہ سچ بولنا پسند نہیں. اس لیے قول سدید کو سمجھنا ہوگا کہ جو میزان عمل میں انسان کے اقوال، انسان کی باتیں جو زبان سے نکلتی ہیں، وہ وزنی کب ہوں گی؟ کارآمد کب ہوں گی؟ قیامت کے دن، جب اللہ نے قرآن مجید کے اندر جو زبان کے 10 عیب بتائے ہیں، 10 برائیاں بتائی ہیں، ان میں سے ایک بھی اس کے اندر نہ ہو. نمبر 1 جھوٹ اس کے اندر نہ ہو. انسان جو بولے اس میں جھوٹ نہ ہو. نمبر 2 اس میں غیبت نہ ہو. لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا. مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر گناہ. نمبر 1 اس بول کے اندر جھوٹ نہ ہو. نمبر 2 اس بول کے اندر غیبت نہ ہو. نمبر 3 اس بول کے اندر چغلخوری نہ ہو. نمبر 4 اس بول کے اندر تہمت نہ ہو، بہتان تراشی نہ ہو. نمبر 5 اس بول کے اندر تمسخر نہ ہو. سورہ حجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. تمسخر، کسی کی کمزوری، کسی کی برائی بیان کر کے مزے لینا، تمسخر کسی صورت جائز نہیں. مذاق اڑانا کسی صورت جائز نہیں. 5 چیزیں ہو گئیں تاکہ وہ 10 یاد رکھنے میں آسانی ہو جائے. کیونکہ وہ سبق پڑھانے کی عادت ہوتی ہے نا، تو سبق پڑھاتے ہوئے یہ ہوتا ہے کہ لڑکوں کو، طلباء کو یاد ہو جائیں باتیں. تو پہلے 5 یاد کر لیجئے، باقی 5 پھر یاد ہو جائیں گے. 10 ایک دم یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو دقت ہوگی. تو اللہ نے قرآن مجید میں 10 چیزوں سے منع کیا کہ زبان کے اندر سے ان کو نکال دو، بس یہ زبان سے نہیں جاری نہیں ہونی چاہیے. نمبر 1 جھوٹ. نمبر 2 غیبت. نمبر 3 چغلخوری. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ایک اور آیت، حلاف حماز مشاء بنمیم. چغلخور. تو جھوٹ، غیبت، چغلخوری، بہتان تراشی، تمسخر. 5. نمبر 6 دھوکہ. زبان سے بات نکالنا، دھوکہ. اوے وہ تمہارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مذاق کرتے ہیں، اور جب بعد میں تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ یہ تو مسئلہ الٹا ہو گیا، تو کیا نہیں، میں ویسے مذاق کر رہا تھا. اللہ کے بندے، دھوکہ زبان سے. یہ تو منافقوں کی عادت ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا. ہاں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. ایمان والوں سے ملتے کہتے ہم تو ایمان لائے.
وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب اپنے شیطان ساتھیوں کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم اس کا مذاق کر رہے تھے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ادھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. غیر سیاسی بات، غیر سیاسی بات، سیاست میں بات نہیں کر رہا، کیونکہ انتخابات جب آتے ہیں نا ہم تمہارے ساتھ ہیں. ادھر جاتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو ہم ویسے ہی کہہ رہے تھے. دھوکہ. دکاندار ہے، یہ جاپان کی بنی ہوئی، یہ اٹلی کی بنی ہوئی، یہ فلاں کی بنی ہوئی، اور پاکستان کی بنی ہوئی ہوتی. دھوکہ. تو یہ انسان زبان سے دھوکہ دے رہا ہو تو یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں. تو اللہ نے دھوکے سے بھی منع کیا. ہم زبان سے کوئی بول بول کے کسی کو دھوکہ نہ دیں. کتنے ہو گئے؟ 6. نمبر 7، تاکہ سمجھ میں آئے آج کا سبق کہ کون سے اقوال وزن رکھتے ہیں، ہمارا بول درست کیسے ہوگا. نمبر 7، جھوٹی قسمیں کھانا. حلاف مشاہم بنمیم. جھوٹی قسمیں کھانا. بات بات پہ قسم کھانے کی عادت نہ بنائیں. سچی قسم بھی بار بار کھانے کی عادت بنائیں گے تو لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا، اور اسی میں پھر جھوٹی قسمیں بھی، کاروبار میں بھی، بات چیت میں بھی، ہر بات میں. ہاں اگر واقعی آپ سچے ہیں اور کوئی موقع ہو قسم اٹھانے کا تو اٹھا لیں قسم. بعض لوگ ہوتے ہیں سچی قسم ہوتی نہیں اٹھاتے، کہتے نہیں بس ٹھیک ہے ہم نے آپ کو پیسے دیے تھے، کہتے آپ قسم اٹھا لیں، کہتے جی وہ قسم نہیں اٹھانی بس. یعنی سچی قسم اٹھانے سے بھی ڈرتے نہ، وہ غلط بات. سچی قسم اٹھا لیں لیکن جھوٹی قسم نہ اٹھائیں، یہ گناہ کبیرہ ہے. زبان سے جھوٹی قسم نہ کریں. کتنے ہو گئے؟ 7. نمبر 8، اپنی زبان سے کسی کو برے القاب سے نہ پکاریں. سورہ حجرات، لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. لا تنابزوا بالالقاب، برے القاب کے ساتھ کسی کو نہ پکاریں. گناہ کبیرہ ہے برے القاب سے کسی کو پکارنا. لوگ تو اتنے بڑے بڑے جلسوں میں ہمارے اکابر کے لیے عجیب و غریب القاب پکارتے ہیں، علماء کے لیے بس اشارہ کافی ہے. لوگ مزے لیتے ہیں جلسوں کو گرمانے کے لیے. برے القاب، ہر ایک کا لقب ڈالا ہے، اس کا لقب، اس کا لقب. مثالیں نہیں دوں گا ورنہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کا دل ٹوٹے گا، اور دل توڑنا بھی گناہ ہے. اس لیے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے برے القاب کے ساتھ نہ پکاریں. 30 سال یونیورسٹیز میں رہا، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، وہاں کا ماحول ایسا ہوتا ہے. بس اوقات طلباء، بڑے بڑے پرنسپل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں. طالب علموں نے ہر پروفیسر کا نام رکھا ہوتا ہے. ایک پروفیسر صاحب کہنے لگے کہ میں ایک کالج میں گیا تو راہداری میں سے گزر رہا تھا. تو میرے ساتھ ایک اور کسی کالج کے پروفیسر تھے، وہ گزر رہے تھے. تو جب کمرے کے دروازے کے سامنے سے گزرے تو اندر سے آواز آئی. اور وہ آواز میں پکارا گیا غلط نام. اور وہ نام پکارا کہ جی اوئے چھپکلی. تو وہ جو ساتھ باہر سے پروفیسر صاحب آئے تھے، وہ ظاہر ہے 2 ہی گزر رہے تھے اور تو کوئی وہاں گزرا نہیں. تو وہ جو باہر سے پروفیسر آیا تھا اس نے اس مقامی کالج کے پروفیسر کو کہا کہ یار عجیب آپ کے شاگرد ہیں،
کہ یہ آپ کو چھپکلی کہہ کر پکارتے. تو وہ جو مقامی کالج کا پروفیسر تھا وہ کیا کہنے لگا ساتھی کو, حقیقی واقعہ, کہنے لگا نہیں یہ آپ کو کہہ رہے ہیں, مجھے تو مرغا کہتے ہیں. یعنی معاشرے کے اندر دوسروں کے نام رکھ کر ظاہر اس سے بندہ چڑھتا ہے. جب چڑھتا ہے تو مزہ آتا ہے, اگلا گرم ہوتا ہے تو مزہ آتا ہے. گناہ میں بڑا مزہ ہوتا ہے, یاد رکھ لیجئے. جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے اس میں اتنا زیادہ مزہ ہوتا ہے. ورنہ کون بے وقوف جہنم میں جائے اور ساتھ مزہ بھی نہ آئے. گناہ میں ہمیشہ مزہ ہوتا ہے, غیبت میں بڑا مزہ ہوتا ہے. لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. مت نام رکھیں کسی کا جس سے وہ چڑھتا ہو. نام رکھیں, کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کا نام نہ رکھیں. برے القاب سے نہ پکاریں اس کو, گناہ کبیرہ ہے. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 8. نمبر 9, کسی انسان کو ذلیل کرنے کے لیے کوئی لفظ بولنا جس سے وہ انسان تکلیف میں مبتلا ہو, یہ گناہ کبیرہ ہے. تحقیر کے الفاظ کہنا, دوسرے کو ذلیل کرنے کے الفاظ کہنا گناہ کبیرہ ہے. دوسرے کو بے عزت کرنا. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر قابل احترام ہے, اس کا مال بھی, اس کی جان بھی, اس کی آبرو, اس کی عزت بھی. لوگ تو یہاں تک پہنچ جاتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ احزاب کی وہ آیت, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. لوگ تو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں, ایمان والوں کو بھی ایذا پہنچاتے ہیں. آخری نمبر 10, اپنی زبان کو درست کرنے کے لیے گالی سے بچنا. میں نے بد زبانی نہیں کہا, گالی, کیونکہ یہ جو 10 کی 10 ہے نا, یہ بد زبانی ہے, اس لیے میں بد زبانی نہیں کہہ رہا, گالی. گالی دینے سے خود بھی بچیے, گناہ کبیرہ ہے. بچوں کو بھی سمجھائیے, بچوں کو بھی سمجھائیے. یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن گیا گناہ کبیرہ. ہم بچوں کو ڈانٹتے ہوئے بھی گالی دیتے ہیں, بچپن سے لے کر جوان ہونے تک گالیاں دیتے ہیں. جوان ہونے کے بعد وہ بچہ بھی گالیاں دیتا ہے, کیونکہ ہم نے سکھایا یہی ہوتا ہے. بس اوقات ماں باپ نہیں سمجھ پاتے کیا ہوا کیا ہے. کالج میں تھا تو ایک FSC کا لڑکا تھا, اس کو والد صاحب صبح صبح لے کر آئے میرے پاس, بڑے غصے میں تھے. کہتے بڑا بدتمیز ہے, بڑا گستاخ ہے, اس کو سمجھائیں. میں نے کہا جی انشاءاللہ میں سمجھا, بڑا شریفانہ انداز میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا, ٹھیک ہو جائے. باپ کو غصہ آ گیا میرے اس شریفانہ لہجے پہ. کہنے کہ اس کی موٹی ساری 2 ماں بہن کی نا گالیاں نکالی جو میں نہیں نکال سکتا. بچے کو نکالی اور نکال کے کہا اس کی ٹانگیں توڑ دے پھر یہ سمجھے گا. میں نے کہا اچھا. میں نے اس بچے کو کہا بیٹا آپ کلاس روم میں جاؤ. اس لڑکے کو لے کر وہ تو چلا گیا, خیر بیچارہ بچہ. باپ کو لے کر میں کمرے میں آیا. میں نے کہا ابھی آپ نے میرے سامنے اپنے بچے کو 2 بڑی بڑی گالیاں نکالی. کہتا ہے اس کے بغیر سمجھتے نہیں. میں نے کہا ٹھیک. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر میں بھی میاں بیوی لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. کہتے ہیں ہاں ہوتا ہے, گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بچہ FSC میں ہے, 18-19 سال کا بچہ ہے, تو آپ نے 1-2 سال شروع کے نکال دیں تو 16-17 سال اس بچے کے سامنے آپ نے گالیاں نکالی ہیں.
16-17 سال گالیوں کی تربیت کی ہے آپ نے، اب یہ جوان ہو کر آپ چاہتے ہیں اس کے منہ سے پھول جھڑے؟ اس کے منہ سے بھی وہی نکلے گا جو آپ نے 16-17 سال ریکارڈ کیا اندر دماغ کے اندر اس کے. جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ آج ہمیں ماں باپ کو محتاط ہونا ہے. ہم غصے میں بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، وہ یہ سیکھ لیتے ہیں. نہیں، غصے میں بھی نہیں. میں تو اساتذہ سے بھی گزارش کرتا ہوں، خاص طور پر حفظ کے اساتذہ سے بہت التماس کرتا ہوں کہ وہ حفظ کے اساتذہ بھی بچوں کو گالیاں نہ دیا کریں. اس لیے کہ وہ آپ تو اپنا غصہ پورا کر لیتے ہیں لیکن وہ گالیاں سیکھ لیتے ہیں، زندگی میں پھر اس کو استعمال کرتے ہیں. اس لیے گالی نہیں دینی. آپ کے ذہن میں ممکن ہے ایک بات آ جائے کہ اگر کوئی بندہ واقعی برا ہو، اس لیے کہ آج کل غیر سیاسی بات، آج کل کے جلد سے اتنے قابل لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ایسی گالیاں نکالتے ہیں ایک دوسرے کو. آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ اگر واقعی کوئی بندہ برا ہو تو کیا پھر بھی گالی نہیں دینی چاہیے؟ تو اس کا جواب بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا. اگر کوئی واقعی برا ہو تو کیا اس کو بھی گالی نہیں دینی؟ تو اس کا جواب قرآن حکیم سے یاد رکھیے گا کہ مشرکین مکہ کے شرک، قرآن مجید میں سب سے بڑا گناہ جو بتایا گیا وہ شرک، سب سے بڑا گناہ شرک. ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا. تو شرک سب سے بڑا گندا کام، سب سے بڑا گناہ شرک. اور مشرکین مکہ جن بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ سب سے بڑی گندگی، بت سب سے بڑی گندگی. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں اللہ نے اس کو گندگی کہا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. خود اللہ نے کہا یہ بت گندے، گندگی. کتنے برے ہیں بت. شرک، بت پرستی کتنا برا کام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. مراد سارے لوگ. آیت غور سے سنیے گا. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم کذلک زینا لکل امت عملہم. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، یہ اللہ کے علاوہ جن بتوں کو پکارتے ہیں آپ ان کو گالی نہ دیں. سب آپ ان بتوں کو گالی نہ دیں. کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر یہ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے اور وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا. آج ایک کے رہنما کو گالی دیتے ہیں، وہ اس کے رہنما کو گالی دیتے ہیں. کوئی کسی کے بزرگ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے بزرگ کو گالی دیتا ہے. معاشرہ ہمارا یہ قول سدید نہیں ہے. تو اگر واقعی بندہ برا ہو پھر بھی اس کی گالی نہیں اس کو دینی. مشرکین مکہ کے بتوں سے گندی کوئی چیز تو نہیں ہے نا، اس کو بھی کہا گیا ان کو گالی نہیں دینی. ہاں حق بیان کریں کہ یہ دلیل کے ساتھ کہ یہ بت مکھی بھی نہیں بنا سکتے، یہ نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں، یہ لا یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، باریک سی جھلی کے بھی مالک نہیں ہے. دلیل دیں، گالی نہیں. ہم سے غلطی ہو گئی معاشرے میں. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 10. ان میں سے ایک بھی انسان کی زبان کے اندر نہ ہو، اس قول کے اندر نہ ہو تو وہ قول سدید ہے، وہ درست بولے. جب ہم اپنے بول کو درست کر لیں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی آیت تلاوت کرنے لگا ہوں سورہ احزاب کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. اے ایمان والو تم اپنے بول کو درست کر لو. یصلح لکم اعمالکم، واللہ تمہارے سارے کام درست کر دے گا. عزیز طلبہ اور طالبات، آپ سب حضرات اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، جو کوئی بندہ
اپنے گھر کے مسائل میں الجھا ہوا ہو وہ صرف اپنے بول کو درست کر لے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ وہ سارے کام درست کر دے گا۔ جو اپنے گھر کے حالات کو درست کرنا چاہتا ہے وہ اپنے بول کو درست کر لے، اللہ اس کے گھر کے حالات کو درست کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور آخرت میں یہی بول تو لے جائیں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے، اس کے اقوال تولے جائیں گے۔ اور آگے ذکر کیا وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، کہ یہ قسطاس کا لفظ یہ رومی زبان کا ہے اور اس کا معنی عدل و انصاف ہے۔ ذہن میں آپ کے بات آ سکتی ہے عزیز طلبہ اور طالبات، علماء کو تو سب کچھ معلوم، کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہ بے شک ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ تو اگر یہ رومی زبان کا لفظ قرآن میں ہے، کیونکہ قسطاس یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 128 میں موجود وزنوا بالقسطاس المستقیم، وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ لفظ قسطاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے، تو اگر رومی زبان کا لفظ قرآن میں ہے تو قرآن پھر عربی میں کیسے ہوا؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 سے آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا، تو اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا کہ محدثین نے لکھا کہ جب کسی زبان کا لفظ دوسری زبان میں استعمال ہونے لگے تو کثرت استعمال کے بعد وہ اسی زبان کا لفظ شمار ہوتا ہے، اس لیے اب قسطاس عربی کا لفظ ہو گیا۔ قسطاس کا معنی بھی انصاف کرنا، تو قسط ابھی پڑھا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں، تو قسط کا لفظ بھی قرآن میں، اس کا معنی انصاف، اور قسطاس کا لفظ بھی قرآن میں موجود سورہ حشر کی آیت 128 میں، اور اس کا معنی بھی انصاف۔ آگے پڑھیے گا وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے۔ مقسط، آپ جب صرف و نحو پڑھی، آپ نے درجہ اولیٰ ثانیہ میں علم الصرف علم الصیغہ پڑھا، میزان الصرف پڑھی، تو فوراً آپ کے ذہن میں اشکال آ جائے گا کہ مقسط کا مصدر قسط تو نہیں ہے، مقسط تو باب افعال سے ہے، اقسط یقسط اقساطا فہو مقسط، مقسط تو اس میں فاعل ہے باب افعال سے، اس کا مصدر تو اقساط ہے، قسط نہیں ہے۔ تو اس کا محدثین نے جواب دیا، علامہ کرمانی نے جواب دیا بخاری کی شرح میں، فتح الباری شرح بخاری، اس میں جواب موجود، کہ دراصل یہ امام بخاری رحمہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ القسط مصدر المقسط، کہ مقسط کا مصدر تو اقساط ہے، اور اقساط کا مصدر جو ہے وہ قسط ہے، تو گویا کہ قسط یہ مصدر المصدر ہے، یعنی مصدر کا مصدر ہے، یہ مصدر کا مصدر ہے، اس لیے وہ اشکال بھی ختم ہوا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ القسط مصدر المقسط، قسط بھی قرآن میں، قسطاس بھی قرآن میں، اس کا معنی بھی انصاف، اور مقسط یہ بھی قرآن میں موجود سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو مقسط کا لفظ بھی قرآن میں موجود، اس کا معنی بھی انصاف۔ لیکن آگے امام بخاری رحمہ اللہ ایک بات فرما رہے ہیں، جملہ پڑھیے گا وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، قاسط کہتے ہیں جائر کو، ظالم کو۔ ظلم یہ ضد ہے عدل کی، عدل و انصاف کی ضد ہے، الٹ بالکل ظلم۔ اس لیے آپ سمجھتے ہیں عزیز طلبہ طالبات، آپ کے اساتذہ نے آپ کو پڑھایا کہ عدل کس کو کہتے ہیں، انصاف کس کو کہتے ہیں، وضع الشیء فی محلہ، ایک چیز کو اس کی جگہ پہ رکھ دیں، جس کا جو حق ہے وہ دے دیا جائے تو اسے انصاف کہتے ہیں۔
اور ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ رکھا جائے، جس کا جو حق ہے وہ نہ دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ شرک کو ظلم کیوں کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کو ظلم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جو اللہ پالتا ہے، جو اللہ زندگی دیتا ہے، جو اللہ موت دیتا ہے، ساری نعمتیں اللہ نے دی، یہ عبادت کرتا ہے کسی اور کی، یہ رازق سمجھتا ہے کسی اور کو، یہ خالق سمجھتا ہے کسی اور کو، اولاد دینے والا سمجھتا ہے کسی اور کو، تو ایسی صورت کے اندر یہ شرک بڑا ظلم ہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو کہا وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، کہ قاسط یہ جائر ظالم کو کہتے ہیں، یہاں آپ الجھیں گے تھوڑا سا عزیز طلبہ اور طالبات، اور یہ جتنے قرآن مجید کا صرف ترجمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، جو کہ گرامر نہیں پڑھتے اور 7 سال محنت نہیں کرتے مدارس میں، صرف قرآن حکیم کے ترجمے پر زور دیتے ہیں، وہ بھی الجھتے ہیں ایک جگہ قرآن میں جا کر۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں قاف سین طا سے آئے لفظ، قسط، قسطاس، مقسط، قاف سین طا سے بنے ہوئے جتنے بھی لفظ پورے قرآن مجید میں آئے ہیں، سب کا معنی وہاں انصاف ہے۔ لیکن قرآن مجید میں ایک سورت کے اندر ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ وہاں 2 لفظ بولے گئے ہیں، اور وہاں وہ لفظ ہے قاسط، اور وہ جگہ ہے سورہ جن کی آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15، سورۃ الجن۔ تلاوت کرنے لگا ہوں، پوری توجہ رکھیے گا۔ وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، وہاں قاسطون کا لفظ آیا، اور پھر آیت نمبر 15 میں کیا آیا؟ اب تک آپ یہی سمجھتے آئے ہیں نا کہ قسط کا معنی ہوتا ہے انصاف کرنا، لیکن آیت نمبر 15 سورۃ الجن کی وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حُطَبًا، اب یہاں قاسطون کا ترجمہ انصاف کرنے والا کریں گے تو آپ خود ہل کے رہ جائیں گے کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حُطَبًا، یہ جو قاسطون ہیں یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ میں نے قاسطون کا ترجمہ نہیں کیا، اگر یہاں قاسطون کا ترجمہ انصاف کرنے والا کریں گے تو آپ بہت الجھیں گے کہ انصاف کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے کہ وہاں قاسطون سورہ جن کی ان 2 آیتوں میں قاسطون کا معنی ظالمون ہے، اس طرف امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ کیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، قاسط، حالانکہ دیکھیں تو قسط یقسط میں اس میں فاعل قاسط آتا ہے، قاسط کا معنی انصاف کرنے والا، لیکن قرآن مجید میں قاسط کا معنی انصاف کرنے والا نہیں ہے، قاسط کا معنی ظالم۔ اس کی وجہ عزیز طلبہ اور طالبات یاد رکھ لیجئے، آپ کے اساتذہ کو تو سب باتیں معلوم کہ یہ لغت سے حل ہوتا ہے۔ عربی لغت کے اندر 2 لفظ الگ الگ ہیں، ایک ہے قسط اور ایک ہے قسط۔ قسط کا معنی قاف کے کسرہ کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے انصاف کرنا، اور قسط قاف کے فتحہ کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنا۔ قرآن مجید میں باقی جہاں جہاں قسط، قسطاس، مقسط سب قسط سے بنے ہیں، یعنی انصاف کرنا، اور سورہ جن کے اندر وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ جو آ رہا ہے وہ قاسطون قسط سے بنا ہے، جس کا معنی ہے ظلم کرنا۔ اب بات بہت واضح ہو گئی۔ تو وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ کا ترجمہ، قاسطون کا معنی وہاں انصاف کرنے والا نہیں کریں گے، یہ تب سمجھ میں آئے گا جب اس نے لغت پڑھی ہوگی، جب علم اشتقاق پڑھا ہوگا۔ اور آخر میں اب روایت پڑھ لیجئے سند کے ساتھ، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا، یعنی بالسند المتصل منا الى امام البخاری، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه۔ سند ایک متن ہوتا ہے، حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک متن اور ایک سند۔ متن کہتے ہیں حدیث کے الفاظ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو متن کہتے ہیں۔ اور جو راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے، فلاں نے سنا، فلاں سے اس نے سنا، یہ راویوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو سند کہتے ہیں۔
یعنی سند کہتے ہیں سلسلۃ الروات، راویوں کے سلسلے کو۔ آپ جتنے حاضرین موجود ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ جتنے اساتذہ حدیث تشریف فرما ہیں، ہمارے مدارس میں کسی بھی استاد کو حدیث پڑھانے کی اجازت نہیں ملتی۔ حدیث کی مسند پہ کوئی شخص نہیں بیٹھ سکتا سوائے اس کے جس کو اپنے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے راوی اس کو معلوم ہو تو وہ پڑھائے گا حدیث۔ یہ اس کو بات پہنچی کیسے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، جب تک کسی استاد کو اپنے سے لے کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کس طرح کس راوی سے کس بندے سے ہوتے ہوتے یہ حدیث اس تک پہنچی ہے، جب تک اس کو سارے راوی معلوم نہ ہوں، یعنی اپنی سند معلوم نہ ہو، وہ حدیث پڑھانے کے لیے نہیں بیٹھ سکتا یہاں۔ اس لیے یہ تمام مشائخ اساتذہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ایک ایک سند واضح ہے۔ چنانچہ اس ناچیز کے پاس 10 سندیں ہیں الحمدللہ، اور وہ 10 کی 10 مجھ سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ایک راوی کا نام چھپا ہوا ہے۔ اور 10 کی 10 سندوں کی اجازت ان طلباء اور طالبات کو پیش کرنے لگا کہ یہ بھی حدیث کو نقل کر سکتے ہیں 10 کی 10 سندوں سے۔ اور یہ 10 سندیں ایسی ہیں جس میں بر صغیر کے جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں تقریباً سارے ان کے اساتذہ بن جائیں گے۔ بخاری شریف میں نے پڑھی حضرت شیخ الحدیث مولانا مالک کاندھلوی رحمہ اللہ سے، انہوں نے 2 دفعہ بخاری شریف پڑھی، ایک دفعہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے تفسیر عثمانی والے، اور ایک دفعہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو آج یہ طلبہ اور طالبات یہ شاگرد بن گئے 2 واسطوں سے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد بن گئے حدیث میں، اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد بن گئے۔ صحیح مسلم پڑھی حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حدیث پڑھی، مسلم پڑھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو پھر یہ مسلم میں بھی حضرت مدنی کے شاگرد بن گئے سارے کے سارے۔ سنن ابی داؤد پڑھی حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ابو داؤد، تو اب یہ سارے بانی جامعہ شفیہ مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بن گئے سارے۔ صحیح مسلم جلد ثانی میں نے پڑھی حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ شاگرد تھے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ میری عالی ترین سند ہے۔ چنانچہ آج یہ طلبہ اور طالبات حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کے شاگرد بن گئے 2 واسطوں سے۔ پھر ترمذی پڑھی حضرت مولانا موسیٰ صاحب روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو یہ تمام طلبہ اور طالبات شاگرد بن گئے حضرت مولانا موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ انہوں نے پڑھا تھا مولانا عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے پڑھا تھا حضرت حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو ترمذی میں بھی ان کی سند حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ گئے۔ طحاوی شریف میں نے پڑھی حضرت مولانا مفتی عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جامعہ اشرفیہ کے محتمم، انہوں نے طحاوی شریف پڑھی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس طرح یہ سارے طلبہ اور طالبات حضرت تھانوی کے بھی شاگرد بن گئے حدیث میں 2 واسطوں سے، حضرت مدنی کے بھی شاگرد بن گئے، حضرت تھانوی کے بھی شاگرد بن گئے۔ پھر موطا امام مالک پڑھی، اللہ نے توفیق دی حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند، چنانچہ یہ سارے کے سارے ایک واسطے سے شاگرد بن گئے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ پھر حدیث کی کتاب الترغیب والترہیب پڑھی حضرت علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو یہ آج شاگرد بن گئے حضرت علامہ افغانی کے ایک واسطے سے۔ اور عزیز طلبہ و طالبات ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت علامہ نور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس طرح یہ تمام طلبہ اور طالبات حضرت علامہ نور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد بن گئے آج حدیث میں۔
2 واسطوں سے۔ اور پھر 8 سندیں ہو گئیں اب تک۔ سند نمبر 9 مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا کھٹک والے، مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب، ان سے بھی حدیث کی اجازت ہے، میری سند حدیث پر حضرت کے دستخط بھی ہیں۔ تو یہ سب مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا کھٹک والے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی حدیث میں شاگرد بن گئے۔ 9 سندیں ہو گئیں۔ 10ویں اور آخری سند کے میں نے پوری تفسیر پڑھی حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم کے والد صاحب حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مکمل تفسیر پڑھی۔ وہ اب چھپ بھی گئی ہے افادات محمود کے نام سے، وہ پورے حرف بحرف میں نے خود لکھی حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کر، جو پوری چھپ گئی 3 جلدوں میں۔ اور حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حدیث کی اجازت ملی۔ اس طرح یہ سارے کے سارے شاگرد بن گئے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث میں۔ یہ 10 سندیں پوری ہو گئیں۔ ان 10 کے 10 سندوں کی اجازت ہے تمام طلباء کو، تمام طالبات کو۔ اللہ تعالیٰ اس سند کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حدیث پڑھ لیجئے گا آخر میں۔ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ کلمہ سمجھتے ہیں، کلمہ آپ لوگ سمجھتے ہیں سب کے سب، کلمہ کہتے ہیں زبان سے جو بات نکلے، زبان سے جو بات نکلے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ۔ اگر آپ کے کلمات اچھے ہیں، اگر آپ کا بول اچھا ہے، سمجھ میں آ رہا ہوگا آج کا موضوع، اگر آپ کا بول اچھا ہے تو قیامت کے دن بڑا وہ وزنی ہوگا۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، آسانی سے آپ اسے ادا کر سکتے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بہت وزنی ہیں، بھاری ہیں۔ آپ عزیز طلبہ اور طالبات سارا سال پڑھتے رہے بخاری شریف، اور آپ کے اساتذہ ایک خاص بات کا اہتمام فرماتے رہے کہ ہر ترجمۃ الباب کہتے ہیں حدیث کے اوپر جو باب کا عنوان ہوتا ہے، تو ہر استاد بخاری پڑھانے والا اس نے آپ پر محنت کی کہ ہر حدیث کے اندر ترجمۃ الباب سے ربط اور مناسبت کیا ہے۔ ہر حدیث کے بارے میں محنت کرتے ہیں اساتذہ کہ اس حدیث کا تعلق عنوان کے ساتھ کیا ہے، ترجمۃ الباب کے ساتھ کیا ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے باب کا عنوان تھا باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے ترازو میں، انصاف والا ترازو ہوگا۔ تو یہاں بتایا کہ 2 کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بہت بھاری ہیں۔ تو ثقیلتان فی المیزان یہ والا جملہ مناسبت رکھتا ہے ترجمۃ الباب سے، اس لیے امام بخاری یہ حدیث لے کر آئے اور آخر میں لائے اور کہا کہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک دفعہ کلمہ طیبہ پاکیزہ کلمہ منہ سے نکلا ہوا کتنا کام کا ہوگا۔ یہ وہ حدیث جو آپ پڑھ کر آئے عزیز طلبہ اور طالبات، جسے حدیث بطاقہ کہتے ہیں۔ بطاقہ کا معنی کاغذ کا ٹکڑا، آپ نے پڑھا۔ آپ حضرات کے لیے عرض کرنے لگا ہوں وہ حدیث بطاقہ، کاغذ کے ٹکڑے والی حدیث، کہ ایک شخص مومن ایمان والا شخص بیچارے سے گناہ بھی ہوئے، نیک کام بھی کرتا تھا، لیکن قیامت کے دن اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ بڑا گھبرائے گا، اب تو جہنم میں جاؤں گا، اب تو جہنم میں جانا پڑے گا، ڈر جائے گا بیچارہ۔ اتنے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا آئے گا اڑتا ہوا، اور وہ اس کے نیک اعمال کے پلڑے میں آئے گا، وہ فوراً جھک جائے گا ایک کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے۔ حدیث میں موجود، وہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے نیک اعمال کا پلڑا جھک جائے گا اور یہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ حدیث میں موجود کہ اس کاغذ کے ٹکڑے پر کیا لکھا ہوگا،
کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے زندگی میں کئی بار کلمہ پڑھا ہوگا لیکن ایک بار اتنے اخلاص سے پڑھا ہوگا کہ اللہ کے ہاں وہ قبول ہو گیا اور وہی ایک کلمہ اس کے کام آ گیا۔ اب آج کی نشست کے حوالے سے پوری توجہ رکھیے گا۔ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو کلمے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بہت بھاری ہیں، بہت وزنی ہوں گی۔ تو آج اس نشست میں ساہیوال میں علوم شرعیہ کی اس مجلس میں سب مل کر دو کلمات پڑھ لیجئے۔ اگر آج کے یہ دو کلمات اللہ کے ہاں قبول ہو گئے اور نام اعمال میں وزنی ہو گئے تو آج کی اس نشست میں یہ دو کلمے جو پڑھے جائیں گے یہی ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے نجات کے لیے انشاءاللہ۔ اس لیے پڑھیے بڑے ذوق کے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کتنے طلبہ ہیں؟ بس پھر کوئی نہیں جی۔ صرف پانچ چھ طلبہ کو کرنے کے لیے نام بولے جو دورہ حدیث کے ہمارے فضلاء جن کی آج دستار بندی ہے، میں ان کے نام بولتا ہوں، جلد سے جلد حضرت سے اپنی دستار رکھوائیں، حضرت پھر واپس تشریف لے کے جائیں گے۔ ساتھی بیٹھے رہیں، باقی احباب بیٹھیں تاکہ مجلس کا ذوق خراب نہ ہو۔ مولوی محمد عامر اٹھا کے خود ہی مولانا مانس آگے آؤ، یہ پکڑاتے جاؤ، سر جی کو پکڑاؤ اور سر مولوی محمد وسیم، مولوی محمد توقیر، مولوی نفیس الرحمان، مولوی عثمان گجر، درجہ حفظ کے فضلاء ساحر فرید، فواد علی، شان علی، شان علی، سمیع اللہ، جلدی جلدی کرتے جاؤ، منظور شاہ، علی حسن، محمد عمر شاہد، محمد عمیر شاہد، جلدی جلدی آ جائیں، جلدی جلدی، حمزہ طارق،
محمد رضوان افضل، محمد شمیر، محمد ابو بکر، محمد حنزلہ، محمد وسیم، محمد اکرام، محمد نعمان، محمد طاہر امین، محمد عزیز الرحمن، محمد عثمان، محمد اسامہ۔ ابھی میں ہمارے مدرسۃ البنات کی فاضلات جو ہیں ان کے نام پکاروں گا، اور ان کی دوپٹہ پوشی وہیں مدرسۃ البنات میں ان کی اساتذہ کریں گی۔ دورہ حدیث سے فراغت پانے والی طالبات: بنت محمد ارشد ضلع وہاڑی، بنت محمد امجد وکاڑا، بنت نصیب خان پاکپتن، بنت محمد یعقوب ساہیوال، بنت محمد یوسف ساہیوال، بنت قاری عطاء الرحمن بہاول نگر، بنت محمد اکرم ساہیوال، بنت محمد انور ساہیوال، بنت قاری عبد الرزاق پاکپتن، بنت محمد شفیق ساہیوال، بنت محمد ریاض ساہیوال۔ درجہ حفظ سے فراغت پانے والی طالبات کے نام یہ ہیں: بنت محمد سرور اقبال ساہیوال، بنت محمد سلطان احمد ساہیوال، بنت رفیع عثمان ساہیوال، بنت محمد نواز ساہیوال، بنت محمد عبد المجید ساہیوال، بنت اکبر علی لاہور، بنت محمد شریف ساہیوال، بنت محمد بشیر ساہیوال، بنت محمد ارشاد ساہیوال، بنت مفتی خالد محمود صاحب ساہیوال، بنت محمد ارشاد ساہیوال، بنت محمد نور اکبر شاد ساہیوال۔ اب حضرت سے التماس ہے کہ حضرت دعا فرما دیں۔ جتنے بھی ہمارے مہمان ہیں وہ درجات حفظ کے کمروں میں کھانے کا انتظام ہے، جو حضرات رہ گئے ہیں کھانا کھانے سے وہ وہاں تشریف لے جائیں۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ، جتنے طلباء اور طالبات یہاں سے پڑھ رہے ہیں، پڑھ کر جا چکے ہیں، یا اللہ سب کو علم نافع عطا فرما، عمل مقبول عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے حاضرین موجود ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرما، اعمال صالحہ والی زندگی عطا فرما، سکون والی زندگی عطا فرما، برکت والا رزق عطا فرما، خوشیوں والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے بچے اور بچیاں یہاں پڑھ رہے ہیں، یا اللہ سب کے نصیب اچھے فرما دے۔ یا اللہ، جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، سب کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے تمام غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرما دے، اور یا اللہ ہمیں اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کے گزارنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرما دے۔ جتنے اساتذہ منتظمین یہاں پڑھا رہے ہیں، انتظام کا انجام دے رہے ہیں، اے اللہ ایک ایک کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری کتابوں کے مصنفین، ہمارے اساتذہ جو اس دنیا میں اب نہیں ہیں، یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کو قبروں میں جنت الفردوس کی یا اللہ ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو بھی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی حاضرین موجود ہیں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما، سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو دور فرما دے۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دے، جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کو فرما بردار آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔
اور یا اللہ ایک بار پھر دعا کرتے ہیں اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرما. محتمم صاحب اور دوسرے ذمہ دار حضرات جو ان کی تمنائیں ہیں اے اللہ تمناؤں سے بڑھ کر عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين.